ہے کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں نے بعض جگہ شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے. خود کہتا ہے مولوی اشرف علی مذہب وہابیت کے سب سے بڑا منہ چڑھا ترجمان کہتا ہے حکیم الامت، جس کے بارے میں دیوبندی جماعت یہ کہتی ہے عاشق الہی مرشی دیوبندیوں کے سب سے بڑا سیرت نگار ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی پر اس نے کتاب لکھی تذکرہ رشید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 پر لکھتا ہے واللہ العظیم مولوی اشرف علی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے. یعنی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مذہب کا اتنا مسلم بزرگ ہے. صفحہ نمبر 113 ہے، 113 جلد نمبر 1 عاشق الہی مرشی دارالاشاد، یہ جو جامع اطلاعات پر یہاں سے کتاب چھپی ہے عاشق الہی مرشی، اس کے شروع میں گنگوہی کی تقریض ہے، خلیل احمد امبیٹھی کی تقریض ہے، سارے علماء دیوبند کی اس کتاب کے شروع میں تقریض ہے. صفحہ نمبر 113 پر لکھتا ہے کہ واللہ العظیم، بات بھی نہیں کرتا، قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم، عظمت والے خدا کی قسم، مولوی اشرف علی کے پاؤں کو دھو کر پینا قیامت کے دن نجات کا سبب ہے. ہم نے کہا تو اس کے پاؤں کو دھو کر پی، تو اس کے پاؤں کو دھو کر پی. ہم ان تبرکات کے پانی کو پیتے ہیں جو میرے محبوب مصطفیٰ سے مسئول ہے. فرق بچوں خود پتا چل جائے کہ جناب کس کا پانی بخشواتا ہے. گنگا میں بھی پانی ہے، زمزم بھی پانی ہے، لیکن یہ بھی فرق ہندوؤں کو پتا چل جائے گا کہ زمزم کا پانی کیا کرتا ہے اور گنگا کا پانی کیا کرتا ہے. سنو، تھانوی کے پاؤں کا پانی، خالی تھانوی کے پاؤں کا پانی پی کے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا. بات تو اور اوپر تک گئی. ایک بات اور سماعت فرمائیے، بولوں. ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ غلط نہیں ہے، ویڈیو لے جا کے سنائیں یار، یہ ویڈیو لے جا کے سنائیں. ضیاء الرحمان فاروقی اپنی کیسٹ بریلوی کارپوریشن مجھے سننے کے اتفاق کو میں بہت خوش ہوا. میں نے اپنی شادی سے کہا لاؤ سنے تو صحیح کہ بھائی کوئی تحقیق کی بات ہوگی، کوئی بات ہوگی، سنے تو صحیح. جھوٹ اور گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں. میں آج اس کیسٹ پر سپاہ صحابہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کیسٹ پر مجھ سے مناظرہ کریں. اپنے مناظر کو لائیں، میں اس کیسٹ پر مناظرہ کرنا تیار ہوں. میں ڈنگے کی چوٹ پر سچ کہہ رہا ہوں. ضیاء الرحمان فاروقی وہ تو مر گیا بم بلاسٹ میں. ڈرو نہیں سنیو، یہ خسی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، واللہ باللہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیا کہتے پتہ ہے؟ یہ ذرا کشمیر فارغ ہو جائے نا پھر ان کو دیکھتے ہیں. ہم نے کہا دیوسو آج ہم موجود ہیں، آج کشمیر ابھی دیکھ لو. لیکن آنا سامنے سلیم قادری کو جس طرح تم نے بڑووں کی طرح شہید کر دیا، یہ کھڑوں والی حرکتیں وہاں پر مت کرنا. مرد تھے تو شیر کے سامنے تم آتے، اور میں بھی تم کو کہتا ہوں اگر مرد ہو تو میرے سامنے آؤ. سبحان اللہ. سامنے آ کر کہنا کہ واللہ العظیم میں دیکھوں کہ میرے حبیب کا گستاخ مجھ پر گولی چلا رہا ہے اور یہ لعین کی گولی میرے لیے باعث مغفرت بن رہی ہے، اور اگر تو گر گیا تو میں کہوں گا کہ واللہ العظیم میں غازی ہو گیا، میں نے مصطفیٰ کے گستاخ کو گرا دیا. سبحان اللہ. اس شیر کو تم نے دھوکے سے مارا ہے، لیکن خبیثوں کو تو اپنا مقام پا گیا. تم قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دو گے. اگر تمہارے اندر تپڑ تھا، تمہارے لوگ اتنا جدید اسلحہ چلاتے تو کم سے کم اس کو کہتے فلاں میدان میں آ جاؤ بات کرتے ہیں تجھ سے. تو خدا کی قسم تم جہاں سے نکلو وہیں تمہیں ڈال دیتا ہوں. وہ مرد قلندر کو تم نے ظلم سے مارا ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا. ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اپنے لوگوں نے غداری سے مارا تھا، اس شیر کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا تھا. فاروق اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس شیر کی گرج سے کسرا کا محل لرز جاتا تھا، اس شیر کی گرج سے قیصر کے دربار میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا. لیکن بے غیرتوں نے مارا کیسا؟ اللہ اکبر بول کر نہیں مارا، پیٹھ پر وار کیا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. سنیو، ڈرو مت، اپنے مذہب کا پرچار ڈنکے کی چوٹ پر کیا کرو. ضیاء الرحمان فاروقی کہتا ہے، مولوی احمد رضا خان کہتے ہیں خدا کو جوتیاں مارنا جائز ہے. میں نے سنا، میں نے کہا مبلغ اسلام
سپاہی صحابہ کے مناظر، اتنا بڑا دھوکے باز، جن کے مذہب کا قائد اتنا بڑا دھوکے باز ہو، ان کی جماعت کی خباثت اور ضلالت پر میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ اپنے مزعوم عقائد میں کتنے غلیظ عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں آج توحید الایمان اٹھائی جائے، مجھے بتاؤ فاضل بریلوی نے بات کہاں پر کی ہے؟ احکام شریعت کی بات۔ آج کل یہ انجمن عقائد علماء دیوبند کے نام سے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، نیچے نہ ماں کا ایڈریس نہ باپ کا ایڈریس، کچھ بھی نہیں، نہ نیچے بہن کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ چچا کا پتہ۔ ہم نے کہا تپڑ، وہ ویب سائٹ کا نمبر دیتے ہیں، ویب سائٹ نمبر دیتے ہیں، اور ایسی ویب سائٹ نمبر کے جناب جس کو ڈھونڈنا ہی محال ہو، اور وہابیوں کو صحیح نکالو، کوئی طریقہ دو، کوئی حوالہ دو، کسی جگہ پر بولو یہ عبارت لکھی گئی ہے، خدا کی قسم ڈنکے کی چوٹ پر میں تمہارے ملاؤں کی عبارتیں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے۔ یہ کہتے اس میں گستاخی کیا ہے؟ ہم نے کہا اس میں بات یہ ہے کہ جناب ایک طرف تمہارا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ رسولوں نبیوں کی تعظیم ایک بشر جیسی کرو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو کیونکہ یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا یہ کیا چیز ہے؟ خالی تم تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پیتے تو ایک بات ہوتی، لیکن آئیے اس میں سعودی عرب کے بھی عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان کے سب سے بڑے گرو، سنو اے سلفی، آپ کا ابن تیمیہ، ابن تیمیہ جو مرا، جانتے ابن تیمیہ کو؟ بانی وہابیت، سب سے پہلے علم غیب کا انکار کرنے والا تھا، سب سے پہلے سرکار کی نورانیت کا انکار کرنے والا تھا، سب سے پہلے وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنے والا، سب سے پہلے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرنے والا، سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والا کہ جو حج کر کے نکلے اور یہ تصور کرے میں گنبد خضرا والے مصطفیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا۔ بلکہ وہ جب مکے سے نکلے تو یہ نیت کرے کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں اور لگے ہاتھ مصطفیٰ کی زیارت کر لوں گا۔ ہم نے کہا تیرے اس حج اور تیری اس عبادت پر لعنت بھیجتا ہوں، تیرے اس عبادت پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور تو جو یہ جا رہا ہے اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ جس مذہب میں نبی پاک کا تصور اور سرکار کے مدار اقدس کی حاضری کو شرک کہا جائے، الیاذ باللہ، ان کی تحریروں پر لعنت بھیجتا ہوں، ان کی جماعت پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اب دیکھیے، سماعت فرمائیے، میں کوئی گھر کا حوالہ نہیں دے رہا، میں نے اعلیٰ حضرت کی کوئی عبارت پڑھی ہے؟ بولو، میں نے صدر شریعہ کی کوئی عبارت پڑھی ہے؟ کوئی ان کی کتاب سے حدیث پڑھی ہے؟ غور سے سنو، ہم وسیع نظر لوگ ہیں، واللہ باللہ حالت وضو میں ہوں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام احمد رضا کو مانتے اس لیے کہ وہ عاشق رسول تھے، ورنہ ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہم ان کے لیے سر کٹا رہے ہیں۔ بھائی کوئی پیسہ آ رہا ہے وہاں سے؟ کوئی بریلی سے کوئی پیسہ آ رہا ہے؟ اس آستانے کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ بریلی کو سنیوں کا مرکز کیوں کہتے ہیں؟ وہاں سے لوگوں کے تحفظ کی مشن کو امام احمد رضا نے شروع کیا تھا۔ بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کائنات کے سارے گستاخوں کے ناکوں میں نکیل ڈال دی تھی اور کہہ دیا تھا کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نشر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسے چارہ جوری کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ اب دیکھیے آپ، اگر یہ اشرف علی تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی جاتے، اشرف علی کون تھا؟ میری اور کس کے آپ دیکھیے، میرے قائد سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک میرا جلسہ تھا آگرہ تاج کا، وہ میری ان کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں بغداد شریف چلا گیا۔ تو وہ کیسے آپ ملاحظہ فرمائیے، میں نے اس کو بطور تبرک اپنے گھر میں رکھا ہے کہ اس میں جو میرے قائد کی آواز موجود ہے۔ سماعت فرمائیے اس بات کو، اگر یہ تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لیتے، تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پی لیتے تو بس تھا، لیکن ان کو یہ وراثت کہاں سے ملی؟ ابن تیمیہ آج سے تقریباً وہابیوں کا 500 600 700 800 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں علم غیب اور ان تمام موضوع پر اس نے اعتراضات پیدا کیے۔ 8 ہجری 7 ہجری ان دونوں میں سے ایک